اہل تصوف و طریقت کے یہاں سجادہ نشین کی اصطلاح بہت ہی معروف ہے اور ہم اسے بار بار اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں۔ دراصل سجادہ نشین یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ سجادہ الگ لفظ ہے اور نشین الگ لفظ ہے۔ سجادہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جائے نماز، مصلی، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، اور نشین یہ جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کے ایک مصدر نشستن سے نکلا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ تو سجادہ نشین اصل میں کہا جاتا ہے کسی کے نائب کو اور خلیفہ کو اور ان کے جانشین کو۔ تو یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ رائج ہے، تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سے ملتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث پاک کا نمبر 7303 ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الوصال میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ اگر میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ امامت کا حکم دیں گے اور وہ مصلی امامت پر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو آپ کی عدم موجودگی کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ نماز تو کیا پڑھائیں گے، وہ تو آہو بکا ان کی جو ہوگی اس کی وجہ سے لوگ ان کی قرات کی آواز نہیں بلکہ ان کی رونے کی آواز ان تک پہنچے گی، یعنی وہ رونے کے غلبے کی وجہ سے اور جو ان کا حزن ہے اور غم کے غلبے کی وجہ سے آپ کی بیماری کا غم، آپ کی جدائی کا غم اور مصلی امامت پر آپ کے نہ ہونے کا جو غم ہے، اس غم کی وجہ سے وہ امامت نہیں کروا سکیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے غم کی وجہ سے وہ اتنا روئیں گے کہ وہ نماز کیا پڑھائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ام المومنین کی یہ باتیں سنی، لیکن چونکہ نبی کا جو کوئی قول یا فعل ہوتا ہے وہ اپنی جانب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مامور ہوتے ہیں من جانب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ام المومنین نے اپنے طور پر ایک مشورہ دیا حضور پاک علیہ السلام کو، اور ساتھ ہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سجیسٹ کیا، عرض کیا فمر عمر فلیصلی، کہ حضور آپ میرے والد حضرت ابو بکر کو حکم نہ دے کر کے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دے دیں، کیونکہ میرے والد بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، اور عمر فاروق اعظم وہ قوی ہیں، مضبوط ہیں، تو آپ انہیں امامت کا حکم دے دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی اتنی باتوں کا جواب دینے کے بجائے اپنا وہ جو حکم تھا اسے دوبارہ دہرایا اور پھر ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ یہ دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا۔ اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اپنی بات کر لی ہے، حضور نے میری بات پر توجہ نہیں فرمائی، تو ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری باتیں بتا کر کے انہیں تیار کیا کہ یہی بات جا کر کے وہ حضور پاک علیہ السلام سے کریں۔ انہوں نے پوری یہی بات جا کر کے حضور پاک علیہ السلام سے کی جو ان سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام سے کی تھی کہ حضور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر اپنے مصلی پر امامت کا حکم نہ دے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیں تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو وہ جری ہیں، بہادر ہیں اور قوی القلب ہیں،
اور صدیق اکبر وہ نرم طبیعت کے مالک ہیں، رقیق القلب ہیں، اور آپ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، آپ کی جدائی کے غم کی وجہ سے، اور آپ کی جگہ پر مصلی امامت پر جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا، اور ساری زندگی جنہوں نے آپ کو اس مصلی امامت پر دیکھا ہے، جب وہ آپ کو اس وقت وہاں پر نہیں دیکھیں گے تو وہ رنج، غم اور تکلیف کی وجہ سے نماز کی امامت نہیں کر پائیں گے، رونے لگ جائیں گے، اور ان کے رونے کی آواز لوگوں تک پہنچے گی۔ قرات کی آواز کیا پہنچے گی؟ قرات کیا کریں گے؟ نماز کیا پڑھائیں گے؟ یہی بات ریپیٹ کی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ امت کی دونوں ماؤں نے اپنی کوششیں کر لیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ 2 مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ تو نظر انداز کر کے حضور نے ڈائریکٹ پھر سے وہی حکم دہرا دیا تھا، لیکن جب 2 مرتبہ آپ نے یہ دیکھ لیا تو پھر آپ نے غضب کا اظہار فرمایا، جلال میں آ کر کے پھر سے تیسری مرتبہ وہی حکم ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ میری جگہ پر، میرے مصلی پر جا کر کے امامت کروائیں، میرے صحابہ اکرام کی، مسلمانوں کی، امت کی امامت کی باغ ڈور حضور پاک علیہ السلام نے گویا کہ اپنا مصلی امامت اپنے یار غار کو عطا فرما کر کے پورے امت کی خلافت، اپنی جانشینی اور امت کی باغ ڈور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں میں دے دی، اور ان کے مبارک کندھوں پر خلافت کا بوجھ ڈال دیا۔ تو گویا کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنا نائب بنانا چاہا، اپنا خلیفہ بنانا چاہا، اور امت کا امیر کسی کو بنانا چاہا، تو حضور پاک علیہ السلام نے نہ تو نامزد کیا، نہ کوئی اور عمل کیا، نہ اعلان کروایا، اور نہ ہی اپنے خاندان میں سے کسی کو آگے بڑھایا، بلکہ اپنے یار غار کو حضور پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنا مصلی امامت عطا فرما دیا، اپنی جائے نماز انہیں عطا فرما دی، اور امام الانبیاء اور سید المرسلین نے جو تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت آپ نے فرمائی تھی، تو تمام نبیوں کے امام نے، تمام رسولوں کے امام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت کا امام بنا دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جو اپنا سجادہ، اپنا مصلح اور اپنی جانماز عطا کرنے کا یہ عمل کیا، تو اہل تصوف اور اہل طریقت حضور پاک علیہ السلام کی اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے جب وہ کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتے ہیں، تو اسے اپنا مصلی امامت اولیاء اور صالحین، جو اوائل دور کے اولیاء اور صالحین ہوتے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام کی اسی سنت کے مطابق اپنا مصلی امامت انہیں عطا فرما دیتے تھے، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ ان کا خلیفہ ہے، یہ ان کا سجادہ نشین ہے، اور یہ ان کا جانشین ہے، یہ ان کا نائب ہے۔ تو یہ جو حضور پاک علیہ السلام نے عمل کیا تھا، اولیاء کرام نے، صالحین نے، اکابرین امت نے اور صوفیاء کرام نے اسی سلسلے کو جاری رکھا، اور اسی سلسلے کا یہ تسلسل ہمیں خانقاہوں میں نظر آتا ہے خلافت دینے کا۔ لیکن چونکہ زمانہ بہت گزر گیا، اس زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بہت سی اس میں خرابیاں بھی آئیں، اور بہت سی وہ چیزیں اس میں شامل کر لی گئیں جو حضور پاک علیہ السلام کی سنت کا حصہ نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر حضور پاک علیہ السلام کی آل موجود ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا پورا خاندان موجود ہونے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے ایسے شخص کا انتخاب فرمایا اپنی نیابت، اپنی خلافت اور اپنی سجادہ نشینی کے لیے، کہ جو ان میں سب سے زیادہ اعمال کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، اللہ و رسول سے وفا کرنے کے لحاظ سے، اور ہر خیر میں آگے بڑھنے کے لحاظ سے جو ان میں سب سے افضل تھے، سب سے اعلیٰ تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت میں جو سب سے معتبر تھے۔
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل یا اولاد کا انتخاب نہ کرتے ہوئے جس کے اندر صلاحیت سب سے زیادہ تھی، جس کے اندر کمال سب سے زیادہ تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتخاب فرمایا۔ لیکن ہم اپنے زمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نام تو ہے سجادہ نشینی، کسی کو سجادہ نشین بنانا یا خلافت دی گئی کسی کو، یا کسی کو سجادہ نشین بنایا گیا، لیکن یہ عمل ضرور نسبت رکھتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، لیکن کامل نسبت نہیں بنتی۔ کامل نسبت اس صورت میں بنے گی کہ جب کوئی پیر اور کوئی نیک بندہ جو بھی ہے، تو وہ اگر کسی کو اپنا سجادہ نشین چننے لگے، منتخب کرنا چاہے، تو اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حلقہ ارادت میں جتنے لوگ ہیں ان میں وہ نگاہ دوڑائے، اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل سنت کی ادائیگی کی شکل یہ ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو جو لوگ دھڑا دھڑ نامزد کرتے ہیں، یہ اصل میں خلافت نہیں دیتے، یہ اپنی وراثت انہیں دے رہے ہوتے ہیں، اور خلافت کے نام پر یہ اپنی وراثت کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اگر یہ صحیح معنی میں خلافت دیتے ہیں اور کسی کو سجادہ نشین بناتے ہیں، یعنی مصلی کا امین بناتے ہیں اور اپنا جانشین بناتے ہیں، تو انہیں اپنے حلقہ ارادت میں ایمانداری کے ساتھ نگاہ ڈالنی چاہیے، توجہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے جو سب سے معتبر ہو، اللہ رسول کا تقوی رکھنے والا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب زہد و ورع ہو، اللہ رسول کا باوفا بھی ہو، اور اللہ رسول کی معرفت رکھنے والا ہو، اور اللہ رسول کی شریعت کو اپنے اوپر اور اپنے ماتحتوں پر نافذ کرنے والا ہو۔ الغرض اس میں تمام جو خیر کی خوبیاں جس میں سب سے زیادہ ہوں، غالب ہوں، ایمانداری کے ساتھ اسے اپنا سجادہ نشین یا اپنا خلیفہ نامزد کرنا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، بلکہ باپ اپنے بیٹے کا انتخاب کر دیتا ہے، اور وہ آنکھ بند کر کے انتخاب ہے، لوگ اسی کو مانتے ہیں۔ جبکہ ایمانداری آپ دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اگر دیکھیں، نام حضور کی سنت کا ہے لیکن کام حضور کی سنت والا نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نام ہے تو کام بھی حضور کی سنت والا کریں، اور آپ کے بیٹے سے زیادہ اگر آپ کے حلقہ ارادت میں موجود کسی فرد کے اندر آپ کو صلاحیت نظر آتی ہے، اور دین کی حمیت نظر آتی ہے، غیرت دینی نظر آتی ہے، اور خیر اور صلاح و فلاح کا مادہ کسی شخص میں زیادہ نظر آتا ہے آپ کے اپنے حلقہ ارادت میں، تو کم از کم اپنی اولاد کی جگہ اسے سجادہ نشین بنائیں۔ یہ ایمانداری کا تقاضا ہے، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کا یہ تقاضا ہے۔ تو اب وہ لوگ، ایک تو یہ ہو گئے اہل خانقاہ جو اس رسم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس رسم کا نام رہ گیا ہے، اس کی روح اصل میں وہ یا تو نکل چکی ہے یا وہ نکلنے کے قریب ہے۔ اب دوسرے ایک اور ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سجادہ کے جانشین ہیں، لیکن انہیں معاشرے میں سمجھا نہیں جاتا، وہ ہیں علماء کرام، اور خصوصی طور پر ائمہ مساجد۔ اصل میں جو سجادہ نشین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی سجادہ نشین ہیں، وہ یہی ائمہ مساجد ہیں، ائمہ کرام ہیں۔ تو ائمہ کرام اپنے وقار کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور جس مقام، جس منصب اور جس عہدے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مصلی کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ کو منبر و محراب کا وارث بنایا گیا ہے، وہ خانقاہ کا جو سجادہ نشین ہوتا ہے۔ ہم اوائل زمانے کے صوفیہ اور کبار اولیاء اور صالحین کی بات نہیں کر رہے، وہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت میں سراپا فنا ہوتے تھے۔ ہم اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خانقاہی سلسلہ ہے اور یہ جو سجادگی کا سلسلہ ہے،
یہ تو برائے نام ہے۔ اصل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سجادہ یعنی حضور کے مصلی کے وارث اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے نماز کے وارث، حضور کی منبر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محراب کے وارث علماء کرام آپ ہیں۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی خود کی قدر اپنی نگاہ میں کریں اور سمجھیں، اور جس مقام اور منصب پر ہیں وہاں پر ہونے کا تقاضا کیا ہے اس تقاضے کو سمجھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت اور خلافت کا حق جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سجادہ نشین اور حضور کے پہلے خلیفہ خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، منکرین زکوٰۃ کا ڈٹ کر کے سامنا کیا، اور جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کا بھی صفایا کیا، اور ہر لحاظ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین حضور کی شریعت کی پہرے داری کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی پوری عمر گزاری اور آخری وقت تک اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہے۔ تو میں اصل میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو آپ ہر طرح کے لوگوں کے پیچھے لگ کر کے اپنے وقار کو مجروح کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی حیثیت پہچاننی ہوگی، آپ کو اپنا مقام پہچاننا ہوگا، اور جب آپ اپنے مقام اپنے عہدے کو پہچانیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ عام طور پر کسی مسجد کا امام وہ اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کرتا ہے، لیکن ذرا اس لحاظ سے سوچ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کتنی بڑی عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود آپ منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ کو خوف ہے، آپ کو ڈر ہے عوام کا، قوم کا، لوگوں کا اور منتظمین کا، ذمہ داروں کا۔ تو آپ کو ان تمام لوگوں کا خوف اپنے دلوں سے نکال کر کے جس کی وراثت آپ کو ملی ہے، اصل میں منبر، محراب، مصلی، جا نماز اور سجادہ کے مالک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ مالک اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ تو اللہ رسول جو مالک ہیں منبر و محراب کے، مصلی کے، سجادہ کے، جائے نماز کے، تو اسی اللہ نے اور اسی رسول نے آپ پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اپنا کرم فرماتے ہوئے منبر و محراب کا وارث آپ کو بنا دیا ہے۔ تو آپ وارث ہیں تو وارث ہونے کا حق ادا کریں، اور اگر ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس جگہ سے ہٹ جائیں اور کچھ اور کر لیں اپنی زندگی میں۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی جرأت ہے اور باطل سے ٹکرا جانے کا جذبہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، تو دوسروں کا لحاظ کیے بغیر، یعنی احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا، سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا، اس میں کسی کی رعایت کیے بغیر اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو وہ مصلی امامت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کی جانشینی۔ اصل میں آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے، منبر کے، محراب کے آپ وارث ہیں۔ صحیح معنوں میں سجادہ نشین آپ ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا سجادہ آپ کے پاس ہے، یعنی رسول اللہ کا مصلی آپ کے پاس ہے، رسول اللہ کی جائے نماز آپ کے پاس ہے، اور آپ دوسروں کی طرف منہ اٹھا کر کے منہ تک رہے ہیں، یعنی کمال آپ کی اپنی ذات میں موجود ہے اور آپ اس کمال کو دوسری جگہ پر تلاش کر رہے ہیں، اور قوم سے ڈرتے ہوئے، جھجکتے ہوئے کہ کب کون ناراض ہو جائے گا، ایک ایک کا منہ تک رہے ہیں۔ تو اپنے اندر یا تو یہ کمال پیدا کریں، اور یہ کمال ہے تو امامت کریں، ورنہ امامت کرنا چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں، عزت اور عافیت کے ساتھ وہ کام کر لیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کل جواب دہ نہ ہونا پڑے، ورنہ اگر آپ اتنی بڑی ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور وہی احساس میں دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ عام طور پر جو ائمہ مساجد ہیں وہ ہمارے معاشرے کا اس وقت کا سب سے دبا کچلا ہوا حصہ ہے، ڈرا ہوا، سہما ہوا، ہر وقت وہ منتظمین کا منہ دیکھے گا اور ایک ایک کا منہ دیکھ کر کے وہ بات کرے گا کہ کون سا جملہ کسے اچھا لگتا ہے،
کون سی بات کسے پسند ہے کسے ناپسند ہے۔ تو میں یہی تنبیہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اصل سجادہ نشین آپ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا سجادہ آپ کے پاس ہے، اور اس سجادہ پر آپ 5 وقت جا کر کے اس کی پہرے داری کرتے ہیں، اس پر جا کر کے 5 وقت آپ امامت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی نیابت عطا کرنے اور خلافت دینے کا جو آپ کا انداز تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ، یہ منصب اور یہ عہدہ مل گیا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے، منبر کا، محراب کا، مصلی کا، جائے نماز کا۔ تو اب اس کا جو حق ہے، اگر آپ وہ حق ادا نہیں کریں گے تو پھر گریبان آپ کا قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدر کریں، اسے پہچانیں کہ وہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہر امام اپنے آپ کو یہ جانے اور سمجھے کہ لیگل پروسیس کے اعتبار سے صحیح معنوں میں سجادہ نشین آپ ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مصلی آپ کے پاس ہے، حضور پاک علیہ السلام کی جائے نماز، حضور کے منبر اور محراب کے وارث آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وراثت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر آپ اس وراثت کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ خود بتائیں نا کہ جواب کون دے گا قیامت کے دن؟ اگر آپ اتنے مجبور ہیں کسی مسجد میں کہ جہاں پر آپ حق بول ہی نہیں سکتے، تو یا تو آپ جرأت کریں، ہمت کریں اور حق بولیں، اور اس حق بولنے کی پاداش میں جو تکلیفیں یا مصیبتیں آپ کو اٹھانا پڑے آپ اٹھائیں، لیکن حق بولیں۔ اور اگر آپ نہیں بول سکتے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر کے اسے خیر آباد کہہ دیں، کچھ اور کر لیں۔ بس یہی آپ کو پیغام ہے کہ تمام علماء کرام کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آپ انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ اور اس حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ سجادہ نشین، اصل میں سجادہ نشین آپ ہیں۔ وہ جو خانقاہوں میں سجادہ نشین ہیں وہ کسی آج کے فرد کے سجادہ نشین ہیں، زیادہ سے زیادہ کسی بزرگ کے سجادہ نشین ہوں گے، کسی خانقاہ کے سجادہ نشین ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جو سجادہ نشین ہیں، اور آپ کی قسمت میں جو سجادہ آیا ہے، آپ کی قسمت میں جو مصلی آیا ہے، جو جائے نماز آپ کی قسمت میں آئی ہے، وہ اصل میں اس کا مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ رسول اللہ کے سجادہ نشین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے نماز کے امین ہیں۔ تو اے جانشین رسول، اے نائبین رسول، اپنے مقام اور اپنے عہدے کو خدا را سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، تاکہ آپ پر جو اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہیں تو آپ اپنی زندگی ایسے ہی نہ گزار دیں، بلکہ ان ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہوئے گزاریں۔ اور ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے نتیجے میں جو آزمائشیں آئیں گی، جو تکالیف ہوں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، وہ بھی آپ ہی کو برداشت کرنا ہے، یعنی کریڈٹ لینا ہے نائبین رسول کا، وارثین رسول کا، تو ہم لیں گے۔ اور جب مصیبت آئے گی تو کیا مصیبت کوئی اور سہے گا؟ نہیں، کریڈٹ ہم لیں گے تو مصیبت بھی ہم ہی سہنے کے لیے تیار رہیں، خدمت بھی ہم ہی کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہم ہی کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر ہمیں پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا ہے، اور اگر ہم پر پتھر برستے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آپ اپنے مقام اور عہدے کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدر کریں، ورنہ ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو اتنی عظیم نعمت لیے ہوئے جو ہم ائمہ مساجد بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس نعمت کا سوال اگر ہم سے ہو گیا کہ بتا اتنی بڑی مسجد کا، اتنی بڑی قوم کا ہم نے تجھے مقتدی بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا، امام بنایا تھا، تو تو نے ان کی کیسے امامت کی ہے، کیسے ان کی رہبری کی ہے، اور کیسے تو نے ان کی امامت کا حق ادا کیا ہے؟ امر بالمعروف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں عن المنکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یا ان کے مزاج کو سمجھ کر کے تقریریں کرتا رہا ساری زندگی کہ یہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا ناپسند کرتے ہیں؟
تو لوگوں کی پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو سامنے رکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال جو جمادی الاخری کی 22 تاریخ، تو ان کی وصال کی تاریخ کی مناسبت سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات انسانی میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا مقام، مرتبہ اور عہدہ عطا فرمایا، اس کی روشنی میں یہ گفتگو میں نے آپ سے کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے نبوی طریقے کے مطابق جو انہیں اپنا سجادہ نشین چنا، اپنا سجادہ عطا فرمایا، اپنا مصلی امامت عطا فرمایا، اپنی جائے نماز کا امین بنایا اور امت کی خلافت کا تاج ان کے سر انور پر سجایا۔ تو جو نبوی طریقہ ہے کسی کو خلافت دینے کا، کسی کو اپنی نیابت عطا کرنے کا، کسی کو اپنا سجادہ نشین بنانے کا، وہ یہی ہے کہ اسے اٹھا کر کے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب جتنے پیران طریقت آپ دیکھیں، تو ایک بات یہ بھی اب آخری کر لوں کہ جتنے پیران طریقت آپ دیکھیں کہ اگر وہ مصلی کا حق ادا کرنے کے لائق ہیں، اگر وہ منبر و محراب کا وارث بننے کے لائق ہیں، تو پھر تو وہ پیر صاحب ہیں، تو پھر ان کا ادب کیا جائے۔ لیکن جو اس مصلی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں، جو امامت کے قابل نہیں، اور جو منبر و محراب کا وارث بننے کے لائق نہیں، تو وہ کسی کا بھی خلیفہ کسی نے نامزد کیا ہو، آپ یہ جان لیں کہ وہ کسی بھی لحاظ سے نہ خلیفہ ہے، نہ سجادہ نشین ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی کمال ہے اور نہ کوئی برتری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، اور آپ نے چونکہ اپنے آپ کو کمتر سمجھا، آپ اپنے آپ کو پیچھے لے آئے، اور جو قوم کے جاہل تھے ان کے لیے آپ نے اسپیس چھوڑ دیا، خالی جگہ چھوڑ دی کہ لیں یہ آپ کا ہے، اور آپ ان کے ہاتھ جب سے چومنے لگ گئے تب سے یہ جو معاملہ ہے یہ خراب ہوا ہے۔ تو علماء کرام، علماء اہل سنت خدا را اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ یہ صحیح بات ہے کہ قوم اندھ بھکتوں کی طرح کسی اور کے پیچھے جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے 4 لوگ بھی نہ آئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ اپنے سامنے رکھیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے جو مصائب مکہ مکرمہ کی زندگی میں، طائف کے بازار میں جو مصائب اور تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں، اور جو پریشانیاں آپ پر آتی رہی ہیں، ان سب کو اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی حضور پاک علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنا، حضور کے مصلی کا حق ادا کرنا، حضور کی نیابت کا حق ادا کرنا اور حضور کی وراثت کا حق ادا کرنا ہم علماء اہل سنت کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کی نیابت جن جن کو ملی ہے، وراثت جن جن کو ملی ہے، اس کا حق ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ۔